فصل فی الحائط المائل، یہ میری دیوار ہے، آپ کی طرف یہ راستہ ہے، یہ راستے کی طرف مائل ہو گئی، راستے کی طرف، تو ہر آدمی مجھ سے اس کی گرانے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جو مطالبہ کرتا ہے وہ گواہ بھی پیش کرے گا کہ بھئی اس آدمی کو میں نے کہا ہے دیوار گرا دو، کل اگر یہ گر جائے تو یہ ذمہ دار ہوگا، تو گواہ بھی مقرر کر سکتا ہے۔ اب گواہوں کے بعد اگر مجھے وقت ملا گرانے کا، میں نہ گراؤں اور کوئی چیز نیچے مر جائے تو میری اوپر ضمان ہے۔ وَإِذَا مَالَ الْحَائِطِ، جھک جاتی ہے میری دیوار طریق مسلمین کی طرف، تولی بصائبہ، مالک سے مطالبہ کیا گیا بنقضہ کہ بھئی دیوار کو گراؤ، وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ، اور گواہ پیش کی گئی، فَلَمْ يَنْقُصْهُ، اور میں نے نہیں گرایا، حالانکہ وہ مدت ملی تھی، يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ، کہ میں قادر تھا اس کے گرانے پر، حتی سقط، اور وہ دیوار گر گئی، نُزَمِنَ مَا تَلَفَ، میں ضامن ہوں اس کا جو اس کے نیچے ہلاک ہو جائے، خواہ نفس ہو یا مال ہو۔ قیاس تو یہ ہے اللہ یضمنہ کہ وہ میں ضامن نہ ہوں، لأنه لا صنع منه مباشرۃ، کیونکہ میں نے دکھا نہیں دیا کہ میں نے مباشرت سے گرایا ہو، ولا مباشرت شرط، اور نہ میں نے استعمال کیا ایک شرط گرنے کا جس میں میں ظالم ہوں، کیونکہ اصل بنا کان فی ملکی میری زمین میں ہے، اور میلان اور شغل ہوا کا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، فصار کما قبل الاشعار، یہ ایسا ہے کہ مطالبہ سے پہلے دیوار گرے اور کسی کو ہلاک کرے تو زمان نہیں ہے، تو بعد المطالبہ بعد الاشعار بھی اگر گرے تو زمان نہیں ہے۔ لیکن وجہ استحسان کا یہ ہے کہ دیوار جب مائل ہوا راستے کی طرف تو دیوار نے مشغول کیا فضا طریق مسلمین کا بملکی ہی میری دیوار سے، ورفعہ، اور دیوار کا ہٹانا میرے اختیار میں ہے، تو جب مجھے مقدمہ پیش کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا بھی تفریقی ہی کہ فضا کو فارغ کرو تو مجھ پر واجب ہے، جب میں نے انکار کیا نصار متعدیا، میں ظالم بنا، بمنزلت ما لو وقع صوب انسان فی ہجری، یہ ایسا ہے بے نظیر کا دوپٹہ ہوا نے اڑا کر میرے گود میں ڈالا، اس میں تو میں ظالم نہیں، لیکن وہ آئی کہ دوپٹہ دو، میں نے کہا میں نہیں دیتا، اب میں ظالم ہوں، اگر ہلاک ہو جائے تو مجھ پر کیا ہے، زمان ہے۔ جیسے گر جاتا ہے شلوار انسان کا فی ہجری، پھر بگاڑا کی گود میں، یسیر متعدیاً، پھر بگاڑا ظالم بالامتنان تسلیم، جب انکار کرے واپس کرنے سے، جب اس سے مطالبہ کیا جائے، نقضہ ھذا بخلاف ما قبل الاشعار، اور مجھ سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا، گواہ پیش نہیں کیے، لأنه بمنزلت ہلاک صوب قبل طلب، یہ ایسا ہے کہ کسی کا کپڑا میرے گود میں گرا، اب اس نے طلب نہیں کیا تو وہ جل گیا، وہ تو میری پر زمان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صاحب جدار کو ضامن نہ گرائے تو میں قیامت تک کی میری دیوار کو گراؤں گا نہیں، جب گراؤں گا نہیں تو لوگ موت کے خوف سے وہاں آنا جانا بند کریں گے کہ یار دیوار گر رہی ہے، تو لوگوں کو نقصان ہے یا نہیں ہے، تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو ڈراؤ کہ تم پر سامان ہے، تاکہ جلدی جلدی اس کو۔ وَلِأَنَّ لَوْ لَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ زمان، اگر ہم صاحب جدار پر زمان واجب نہ کرے، يَمْتَنِعُ عَنِ التَّفْرِيقِ، تو پھر میں انکار کروں گا فضا فارغ کرنے سے، فَيَنْقَطِعُ الْمَرَّةُ، گزرنے والوں کا گزرنا منقطع ہوتا ہے، حَزْنًا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہر آدمی اپنی اوپر ڈرتا ہے، وَيَتَضَرَّرُونَ، اور دفع ضرر عامہ کا من الواجبات، اور میرا تعلق ہے حائط کے ساتھ تو میں متعین ہوں لدفع هذا الضرر کہ لوگوں سے یہ ضرر دفع کروں۔ کسی نے کہا گرانے میں مالک کا ضرر ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ضرر خاص ہے، اور عوام کا ضرر عام ہے، اور ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کا ارتکاب کرنا جائز ہے۔ وَكَمْ مِنْ ضَرَرٍ خَاصٍ، اور بہت سے ضرر خاصہ جو تحمل برداشت کیا جاتا ہے، واسطہ سے ضرر عام کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر اس دیوار کے نیچے انسان آیا تو مقتول کی دیت صاحب جدار کے عاقلہ پر ہے، اور اگر کسی کا مال ضائع ہوا تو اس کی قیمت خود صاحب جدار۔ ثم فیما، وہ چیزیں جو ہلاک ہو جائے من النفوس، دیت واجب ہے اور اس دیت کو برداشت کریں گے عاقلہ، لأنه فی کونہ جنایۃ دون الخطا، دیوار سے موت یہ قتل خطا سے کم ہے، اور قتل خطا کی دیت قاتل پر نہیں عاقلہ پر ہے، تو دیوار کی موت کا دیت بھی صاحب جدار پر نہیں ہے بلکہ عاقلہ پر ہے۔
لأنه موت بالجدار جنایت ہونے میں کم ہے خطا سے، فیستحق فیہ تخفیف، تو صاحب جدار مستحق ہے تخفیف کا بطریق الاولی کہ لا یؤدی الی استیصالیہ، تاکہ اس سے دیت لے کر اس کی جڑ ختم نہ ہو جائے، والاحجاف بہ، اور اس کی بیخکنی نہ ہو، وما تلفی بھی من الاموال، اگر اس دیوار سے کسی کا مال ضائع ہو جائے، دابا مرے، عروض سامان ٹوٹ جائے، نو یجب زمانها فی مالہ، کیونکہ عاقلہ دیت نہیں دیتے مال کا، لیکن شرط زمان کا کیا ہے؟ التقدمی لے، پہلے صاحب جدار سے بات پیش کرو، وطلب النقض منہ، اور اس سے طلب نقض کا کرو، اشہاد ضروری نہیں ہے، اشہاد ذکر کیا تاکہ کل اگر دیوار سے کوئی الگ ہو جائے تو صاحب جدار کہہ سکتے ہیں مجھ سے کسی نے مطالبہ، تو یہ مطالبہ کی اثبات کے لیے گواہ پیش کی جاتے ہیں، لیتمکن من اثباتہ، اگر وہ انکار کرے مطالبہ سے تو یہ اشہاد من باب الاحتیاط ہے۔ صورت اشہاد کا یہ ہے ان یقول، کہ ایک عام آدمی صاحب جدار کو کہے اشہدو، اے گواہ ہو تم گواہ بنو، انی تقدمت الی ھذا الرجل، میں بات کر چکا ہوں صاحب جدار سے کہ دیوار گرا دو، ھذا جو یہ ہے، بس اب دیوار بالکل سیدھی ہے لیکن پھر بغیر منطقی ہے، وہمی ہے، یہ مجھ سے کہتے ہیں دیوار گراؤ، گواہ مقرر کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، سیدھی دیوار میں کیوں گرا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ولا یصح الاشہاد، گواہ پیش کرنا صحیح نہیں ہے، قبل ان یحییٰ، قبل اس سے کہ مائل ہو جائے حائط، لانعدام التعدی، اس صورت میں صاحب جدار کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوط من ذلك، پٹھانوں کی دیوار ہے، بنیاد یہاں ہے اور سرا وہاں ہے، ایسی ابتداء نے ایسی بنائی، تو اس میں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس دیوار کے نیچے جو آیا وہ ضامن ہے، اور اس پر گواہ پیش ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔ ولو بنا، اگر پٹھان بنائے دیوار کو مائل فی الابتداء، اول سے، نقال یضمن، ضامن صاحب جدار ہر اس چیز کا تلف بسقوطہ، جو اس کے گرنے سے ہلاک ہو جائے، اچھا جی، من غیر اشاد، کیوں؟ لأن البناء تعد، کیونکہ یہ پٹھان کی عمارت ابتدا سے ظلم ہے، کما فی شراع الجناح، جس طرح دیوار سے باہر چھت نکالے راستے کی طرف، تو وہ ظلم ہے۔ اب میری دیوار مائل ہو گئی، پیر بگاڑا نے گواہ پیش کیے، گواہی میں ایک آدمی پیش کرے گا یا دو؟ تو کہتے ہیں قبول شہادت رجلین کی، ورجل وامرأتین علی التقدم، یعنی یا عدد عدالت، لأن هذه ليست بشہادت علی القتل، چار کی ضرورت نہیں ہے، دو کافی ہے، کیونکہ یہ شہادت علی القتل نہیں ہے۔ وشرطت ترکا، ماتن نے یہ کہا میری دیوار مائل ہو، ایک، پھر بگاڑا مجھ سے مطالبہ کری گرانے کا، دو، اور گواہ پیش کری، تین، اور گواہ پیش کرنے کے بعد مجھے وقت بھی ملے گرانے کو، نہ گراؤ تب بھی زمان، اگر ادھر وہ گواہ پیش کرے ادھر دیوار گر جائے تو مجھے وقت نہیں ملا، پھر میری پر زمان نہیں ہے۔ وشرط، اور شرط کیا یہ بات کہ مالک گرانا ترک کرے ایسی مدت میں کہ قادر ہو گرانے پر، لأنه لا بد، کیونکہ ضروری ہے امکان نقض کہ گرانا ممکن ہو، تاکہ مالک بترک نقل جانی بنے، اور برابر ہے کہ مطالبہ کرے اس کی گرانی کا مسلم، سپہ صحابہ، اور ذمیون یا شیعہ، لأن الناس كلهم شرکاء فی المرور، کیونکہ سپہ صحابہ اور شیعہ دونوں برابر ہے اس راستے میں گزرنے کا، فیصح التقدم، تو صحیح ہے مطالبہ صاحب جدار سے، من کل واحد، رجلا کانا او امراتا، حرا کانا او مکاتبنا، ویصح التقدم الیہ، اور صاحب جدار سے مطالبہ صحیح ہے بادشاہ کے سامنے بھی اور بادشاہ کے بغیر بھی، کیونکہ یہ مطالبہ ہے بالتفریق کہ راستہ فارغ کرو دیوار سے، تو مستقل ہے ہر صاحب حق سے صاحب مرور بھی۔ وَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلٍ، چلو یہ میری دیوار ہے، یہ مائل ہو گئی لیکن آگے راستہ نہیں ہے، پھر بگاڑا کا گھر ہے، تو اب گرانے کا مطالبہ مجھ سے عام لوگ نہیں کر سکتے، جس کی گھر کی طرف مائل ہے وہ مطالبہ۔ وَإِن مَالَ، اگر میری دیوار مائل ہو گئی، إِلَى دَارِ رَجُلٍ، پھر بگاڑا کی دار کو، فِي الْمُطَالَبَةِ إِلَى، اچھا جی،
وَإِن مَالَ اگر میری دیوار مائل ہو گئی إِلَى دار رجل کو فالمطالبہ تو دیوار گرانے کا مطالبہ إِلَى مالک الدار خاصہ پھر بگاڑا کرے گا لأن الحق له الخصوص کیونکہ خصوصیتیں اس کی گھر میں اس کی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا چلو وہ مکان تو پھر بگاڑا کا ہے لیکن اس میں کرایہ دار لوگ رہتے ہیں تو کرایہ دار بھی مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں. وہ ان کا نفیحہ اگر پیر کے گھر میں سکان تھے لہم ان یطالبوہ وہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں لأن لہم کیونکہ کرایہ داروں کے لیے مطالبہ ہے بازالۃ ما شغل الدار کہ ظاہر کرو وہ دیوار جس نے ہماری گھر کی فضا کو مشغول رکھا ہے. وکذا بازالۃ ما شغل ہواءھا ولو اجلہ صاحب الدار. چلو جس کی گھر کی طرف دیوار مائل ہے اس نے کہا 1 سال کے بعد گراؤ یا ابرہ منہا اس نے کہا کوئی بات نہیں میرا نقصان ہو تو بری ہے او فعل ذلک ساکنوہا فذلک جائز. اور اگر اس کے بعد کوئی مر جائے نو لا زمان علیہ فیما تلف بالحائط لان الحق لہم کیونکہ حق ان کا ہے جن کے گھر میں مائل ہے. شارع عام کی طرف دیوار مائل ہے اور ایک آدمی نے کہا کوئی بات نہیں 1 سال کے بعد گراؤ تو یہ کافی نہیں ہے کیونکہ یہاں مجیز کا حق ہے یا عام لوگوں کا. بخلاف میزا مالا بخلاف اس کے کہ دیوار مائل ہو جائے الی الطریق فاجلہ القاضی قاضی نے اس کو مہلت دے دی یا اس آدمی نے مہلت دی جس نے گواہ پیش کی ہے صلاح سے ہو کیونکہ یہاں حق مرور کا لجماعت المسلمین ہے ولیس الیہما اور قاضی اور صاحب دار کا حق صاحب گواہ کا حق نہیں ہے ابطال حق ہے. ولو باع الدار بعد ما شهد عليه وقبض المشتري برئ من زمانه لأن الجناية بترك الهدف مع تمكنه. میری گھر کی دیوار مائل ہو گئی پھر بگانا نے مطالبہ کیا گراؤ اور گواہ پیش کی. میں نے کہا یار اس وقت تو بڑا خرچ آتا ہے میں نے سارا مکان بیچ دیا پہلوان کے ہاتھ اور چلا گیا. اس کے بعد وہ گرا تو میری پر زمان نہیں کیونکہ میری پر زمان تو تب ہوتا کہ میں اس کے گرانے پر قادر ہوتا اور جب میں نے بیچ دیا تو آگے مشتری پر زمان ہے یا نہیں. تو اگر مشتری سے مطالبہ کیا گیا تھا تو پھر زمان ہے اور اگر نہیں کیا گیا تھا نہیں. ولو باع الدار او اگر میں مکان فروخت کروں بعد ما شهد علیہ وقبض المشتری نو برئ بائی بری ہے اس کی زمان سے کیونکہ جنایت تو یہ ہے بترک الهدف کہ میں گرانا چھوڑ دوں مع تمکنہ باوجود قدرت کی گرانے پر وقد زال تمکنہ اور میرا قدرت گرانے پر زائل ہوئی ہو گئی بالبیع. بخلاف میں نے دیوار سے باہر چھت نکالی اور پھر مکان بیچ دیا اور پھر چھت کسی کے اوپر گری تو میری پر بھائی پر زمانے یہ گزر چکا ہے. بخلاف اسرائیل جنا بخلاف اس کی کہ میں چھت نکالوں دیوار سے باہر لأنہ کان جانیا بالوضع وہاں میں چھت بنانے سے جانی بنوں ولم ينفسخ بالبیع اور وہ بنانا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے بیع سے فلا یبرأ ولا ما ذکرنا ولا زمانہ للمشتری اور پہلی مسئلہ میں مشتری پر زمان نہیں ہے لأنہ لم یشهد علیہ کیونکہ اس پر تو گواہ پیش نہیں ہوئی. ہاں ولو اشہد علیہ بعد شرائی اگر مشتری پر گواہ پیش ہو گئی کہ گراؤ شرا کے بعد تو وہ ضامن ہے لترکہ التفریق کیونکہ اس نے ترک کیا راستے کو فارغ کرنا مع تمکنہ حالانکہ وہ قادر ہے تفریق پر بعد ما طلب به. والاصل قانون یہ ہے کہ دیوار گرانے کا مطالبہ اس آدمی سے کرو جس کو گرانے پر قدرت ہو. اصل یہ ہے کہ صحیح ہے التقدم مطالبہ کرنا دیوار گرانے کا ہر اس شخص سے کہ قادر ہو دیوار گرانے پر اور راستہ فارغ کرنے پر. ومن لا يتمکن اور جو قادر نہ ہو نو لا يصح التقدم الیہ کالمرتہن. میں نے اسے 10 روپے لی اور یہ گھر آپ کے پاس رہن رکھا اور دیوار مائل ہو گئی تو مرتہن سے لوگ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ گھر ہو. میں نے مکان آپ کو کرائے پر دے دیا اس کا دیوار مائل ہو گئی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. والمودا میں نے آپ کے پاس گھر امانت رکھا دیوار مائل ہو گئی مودا سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. ساکن دار آپ کرایہ دار ہے دیوار مائل ہو گئی آپ سے مطالبہ صحیح نہیں ہے. وہ یصح التقدم الی
لقدرتی راہم قادر الی ذلک بواسطۃ الفقاق کہ اس کو چھڑائے راہ سے اور دیوار گرا دی. اویل الوسی میں مر رہا تھا، میں نے پھر بگاڑا کو نگران مقرر کیا اس گھر کا، گھر کی دیوار مائل ہو گئی تو آپ سے مطالبہ صحیح ہے. ویلا اب الیتیم یتیم کی دیوار مائل ہو گئی، اس کے باپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، ماں سے کر سکتا ہے. فی حایۃ سبی لقیام التصرف. وذکر الام کا ذکر زیادات میں امام محمد نے کیا کہ بیٹی کی دیوار مائل ہو تو اس کی ماں سے مطالبہ کر سکتا ہے. والزمان فی مال الیتیم کیونکہ فعل ان لوگوں کا کفیل الیتیم ہے. وإلی المکاتب مکاتب میں نے اس غلام کو کہا 1000 روپے دو تو آزاد ہے. یہ تجارت کرتے کرتے اس نے مکان خریدا، اس کی دیوار مائل ہو گئی، آپ مکاتب سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لأن التصرف له وإلی العبد التاجر خواہ اس پر قرض ہو یا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تصرف توڑنے کا لہو مکاتب کا حق ہے. ثم التالف پھر جو چیز ہلاک ہو جائے دیوار گرنے سے، اگر وہ مال ہو فهو فی عنق العبد وہ مکاتب کی ذمہ ہے، اگر وہ نفس ہو فهو علی عاقبۃ المولا کیونکہ اشہاد غلام کے سامنے من وجہ علی المولا ہے، اور زمان مال کا الیق بالعبد ہے، اور زمان نفس کا الیق بالمولا ہے. ویصح التقدم اور صحیح ہے مطالبہ دیوار گرانے کا الی عہد الورثہ فی نصیبہ فی چلو میں مرا، میرے 4 بیٹے تھے، ان کو یہ مکان ملا، یہ دیوار مائل ہے، اب ہر بیٹے کا حصہ اس میں ہے، تو مجھے صرف ایک بیٹے سے آپ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دیوار گراؤ. صحیح ہے مطالبہ گرانے کا ایک وارث پر فی نصیبی ہی اگرچہ وہ قادر نہیں ہے من نقض الحائط کیونکہ باقی بھی ہے، لیکن مطالبہ صحیح ہے لتمکنہ من اصلاح نصیبہ بطریقہ وہ اپنی حصہ دیوار کا اصلاح کر سکتا ہے. جو طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے وہ المرافعۃ الی القاضی، وہ قاضی کے پاس جائے گا کہ ہماری دیوار مشترک ہے، باقی بھائی نہیں گراتے اور دیوار گرنے والی ہے، آپ ان کو حکم دیں کہ دیوار گرا دیں. ولو سقط الحائط المائل على انسان بعد الانسان اچھا میری دیوار گری، پھر بگاڑا نیچے مرا، پھر بگاڑا کی لاش پڑی تھی، تبلیغی نے لاش سے ٹھوکر کہی تبلیغی مرا. تو موری صاحب پھر بگاڑا کا زمان تو صاحب جدار پر ہے، تبلیغی کا زمان صاحب جدار پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر بگاڑا کو اٹھانا صاحب جدار کا کام ہے یا اس کے ورثاء کا کام؟ ورثاء کا کام ہے. ولو سقط الحائط المائل حائط مائل گرتا علی انسان پھر بگاڑا پر بعد الاشعاع وقتلہ اس کا تو میں ضامن ہوں، فتعثر اٹک جاتا ہے اس کے بالقتیل پھر بگاڑا کے ساتھ غیر تبلیغی فعتب تبلیغی مر جاتا ہے. نلا یضمنہ صاحب جدار جو ہے تبلیغی کا ضامن نہیں ہے. لأن التفریق عنہ کیونکہ راستے کو خالی کرنا پھر بگاڑا کی لاش سے الی الاولیاء پیر کے اولیاء کا ہے، لا الہ نہ صاحب جدار کا. سنتے ہو؟ وَإِنْ عَتَوَ بِالنُّقْضِ زَمِنُ میری دیوار گری، وہ ان کے راستے میں پڑی تھی اور تبلیغی نے ٹھوکر کھا کر مر گیا تو میری پر زمان ہے، کیونکہ ملبہ اٹھانا اس سے راستہ خالی کرنا صاحب جدار کا تھا. وَإِنْ عَتَبَ اگر ہلاک ہو جائے بالنقض اینٹوں کے ساتھ زمینہ لأن تفریق راستہ فارغ کرنا الیہ صاحب جدار کا کام ہے. اذن نقض ملکہ کیونکہ وہ ملبہ ملک ہے صاحب جدار کا، اور اشہاد حائط پر اشہاد علی النقض ہے. جب 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ دیوار گراؤ گوئے کہ انہوں نے کہا ملبہ اٹھاؤ. لأن المقصود مقصود یہ ہے کہ ممتنع ہے راستے کو مشغول کرنا. چلو یہ میری دیوار ہے، اس پر میں نے یہ اینٹ رکھی ہے، میں نے یہ اینٹ رکھی ہے، دیوار گری، دیوار تو وہاں تک پہنچی لیکن اینٹ جو ہے وہ اڑ کر بلوچستانی کے سر کو پھاڑ دیا تو میری اوپر زمان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تابع جدار کا ہے اور جدار گرنے کا زمین ہو تو اینٹ گرنے کا بھی. ولو عتب بجھرۃ اگر کہاں پٹھانوں میں دیواروں کے اوپر لوگ ٹوٹی پھوٹی ہانڈی رکھتے ہیں اور اس میں پودے لگاتے ہیں نا. اب جب دیوار گری تو وہ ہانڈی جا کر بلوچستانی کے سر کو پھاڑتی تو میری اوپر زمان ہے، کیونکہ جس طرح راستے کو محفوظ کرنا دیوار سے میرا فرض ہے تو ہانڈی سے بھی فرض.
ولو عتب بجرہ، اگر مردار ہو جائے گڑے کے ساتھ وہ گڑا جو دیوار پر تھا، فسقطت وہ گڑا گرا بسقوط الجدار، اور وہ میرا ملتا زمینہ لأن تفریغ الیہ، کیونکہ راستے کو فارغ کرنا ہانڈی سے میرا فرض تھا۔ وَإِنْ كَانَ مِلْكُ غَيْرِهِ لَا يَضْمِنُ، اگر وہ ہانڈی کس نے رکھی تھی؟ پیر بگاڑا نے، پھر میں ضامن نہیں، لأن تفریغ الی مالک۔ وَإِذَا كَانَ الْحَيَاةُ بَيْنَ خَمْسَةِ رِجَالٍ أُرْشِدَ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ فَقَتَلَ إِنسَانًا، یہ دیوار 5 آدمیوں میں مشترک ہے، یہ ٹھہری ہو گئی، اس پر گواہ پیش کی گئی، اور پھر دیوار گری اور کسی کو ہلاک کیا، تو مقتول کا خمس دیت اس پر ہے، اور ان پر نہیں ہے، کیونکہ ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا۔ جب دیوار 5 آدمیوں میں ہے، گواہ پیش کیا گیا ایک شریک پر، پس دیوار نے قتل کیا ایک انسان کو، تو مشہود علیہ ضامن خمس دیت کا، اور یہ اس کے عاقلہ پر ہے، اور گردار بین ثلاثۃ نفر، گر جو ہے 3 آدمیوں میں مشترک ہے، فحفر احد فیہا بیرا، ایک نے اس میں کنواں کھودا، اور حفر بغیر رضا شریکین آخرین کے تھا، یا حائط بنا لی، اور اس سے کوئی انسان ہلاک ہوا، فعلیہ الثلث دیت علی قلتی، صورت یہ ہے یہ گر ہے 3 آدمیوں میں مشترک ہے، ایک شریک نے اس میں کنواں کھودا اور پیر بگاڑا اس میں مرا، تو یہ آدمی 2 ثلث دیت کا ضامن ہے۔ کیوں؟ 1 ثلث کنواں میں تو یہ حق بجانب اپنے ملک میں کھدائی کرتا ہے، اور 2 ثلث میں حق بجانب وہ شرکا حق ہے، لہذا 2 ثلث ان کا ضامن ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ، اور صاحبین کہتے ہیں اس پر نصف دیت ہے عاقلہ پر، فی الفصلین، دیوار اور کنویں کی شکل میں، لہما صاحبین دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب یہاں 2 نوع ہیں، ایک نوع ہے من اشہد علیہ، اور ایک نوع ہے من لم یشہد، تو جو من لم یشہد علیہ ہے وہ نصف معاف کرو، اور جو اشہد علیہ ہے وہ نصف واجب کرو۔ طلب حاصل ہے بنصیب من اشہد علیہ، یہ معتبر ہے، وہ بنصیب من لم یشہد علیہ وہ حضر ہے، نفکان قسمینی، تو نفن قسم نصفین کما مرہ فی عقر الاسد و نہر السیل حیہ و جرح الرجل، ایک آدمی کو شیر نے بھی کاٹا، سانپ نے بھی ڈسا، آدمی نے بھی جرح کیا، تو آدمی پر کتنا ہے؟ نصف دیے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ موت حاصل ہے بعلت واحدہ، وہ کیا ہے؟ ثقل مقدر جو دیوار کی نیچے آیا، اور عمق مقدر جو کنویں میں گرا، کیونکہ اصل اس کا علت نہیں ہے، وہ هو القلیل حتی یعتبر، حتی کہ ہر ذرہ مٹی کا علت بنا لے، فیشتمل علل وإذا كان كذلك یضاف الى العلت الواحدہ، اور علت واحدہ وہ دیوار، وہ کتنے آدمیوں میں مشترک تھی؟ 3 میں، اب ایک میں تو یہ حق بجانب ہے، اور 2 میں ثم تقسم على اربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات۔ تم نے کہا سانپ نے بھی کاٹا، شیر نے بھی کاٹا، آدمی نے بھی زخم کیا، ہم کہتے ہیں وہاں ہر ایک مستقل ہے علت موت کا، سانپ کا کاٹنا مستقل علت ہے، شیر کا کاٹنا مستقل علت ہے، اور جرح کا کاٹنا۔ وَإِنَّ كُلَّ جَرَاحَةٍ عِلَّةٍ تَلَفِ نَفْسَ کا صغرت، خواہ وہ جرح چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علی معرفہ الا عند المزاحمت، لیکن جب تینوں جمع ہو گئے، نضیف الی الکل لعدم الاولیت۔ باب جنایت البہیمہ، میرا کھوتا تھا، اس نے پیر بگاڑا کا نقصان کیا، میں ضامن ہوں، والجنایت علیہا، میری کوتی تھی، اس پر پیر بگاڑا چھڑا، تو یہ ضامن ہے، یعنی یا اس نے اس کے ساتھ کیا یا اس نے کوتی کے ساتھ کیا، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ضمان ہے۔ دیکھو ایسا سبق کوئی چھوڑتا ہے۔ الراکب، سنو بھائی، یہ گھوڑا ہے، پیر بگاڑا اس پر سوار ہے، پیر بگاڑا اس پر، یہ گھوڑا جس کو ہلاک کرے تو راکب ضامن ہے، یہ گھوڑا ہے، پیر بگاڑا اس سے آگے قائد بن کے جا رہا ہے، اس نے کسی کو ہلاک کیا تو قائد ضامن ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ اس کا سائق پیچھے دونگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس گھوڑے نے کسی کو ہلاک کیا تو ضامن ہے، تو راکب بھی ضامن، قائد بھی ضامن، اور سائق بھی ضامن۔ اور راکب ضامن، راکب ضامن ہے لما ہر شے کا او تعتی دابا، جس کو کچل دے دابا، مثلا ما ثابت بیدہا، اگلی پاؤں سے کسی کو ہلاک کرے، اور رجلہا پیچھے پاؤں سے ہلاک کرے، اور راسہا سر سے ہلاک کرے، او قدمت یا چھک لگائے، او خبتت یا کچل دے، وکذا اذا صدمت ایکسیڈنٹ کرے، ولا یضمن من فقط برجلہا،
یہ گھوڑا چلا رہا تھا، گھوڑا چلا، اس نے کسی کو لات ماری اور ذنبہا یا دم مارا تو یہ ضامن نہیں ہے۔ قانون بیان کرتے ہیں کہ راستے میں گزرنا مباح ہے بشرط سلامت، بشرط تو یہ گھوڑا لے جا سکتا ہے بشرطے کہ دوسروں کو ضرر نہ ہو۔ پھر ضرر کی دو قسم ہیں، ایک وہ جس کا روکنے اس کے اختیار میں ہے، اور ایک وہ جو روکنے اختیار میں نہیں۔ جو اختیار میں نہیں ہے اس کا زمان نہیں ہے، اس نے دم سے کسی کی آنکھ نکالی تو اس کا دم اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لہذا اس کا زمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والاصل مرور طریق مسلمین میں مباح ہے لیکن مقید ہے بشرط سلامت۔ کیوں مباح ہے؟ لأنہ یتصرف فی حکیم وجہ، کیونکہ یہ اپنے راستے میں چلتا ہے لہذا مرور جائز ہے، اور وہ فی حق غیری من وجہ، اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہے تو بشرط سلامت قید لگاؤ۔ لکونی مشترکن بین کل الناس، تو چونکہ یہ اپنے حق میں تصرف کرتا ہے فقلنا بالاباحۃ، اور چونکہ یہ غیر کا بھی حق استعمال کرتا ہے نو مقیدا بشرط سلامت، تاکہ شفقت جانبین سے ہو۔ لیکن سلامت کس چیز سے؟ جس سے سلامتی اختیار میں ہو۔ ثم انما تتقید بشرط سلامت فيما يمكن الاحتراز عنه، جس کے احتراز ممکن ہو، اور مقید نہیں ہے بشرط سلامت ان میں لا يمكن التحرز عنه۔ اگر دم سے کسی کا نکالے تو راکب کے اختیار میں ہے، اگر آپ کہتے ہیں دم سے بھی نہ مارے اس کا مطلب یہ ہے من المنع من التصرف، آپ اس کو روکتے ہیں راستے میں جانے سے، وسد بابہ، حالانکہ وہاں مرور کا دروازہ مفتوح ہے۔ اب احتراز کو چلنے سے وما یشبہہ ممکن ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے لوازمی سفر سے تو ہم نے مقید کیا بشرط سلامت عنہ، ورنہ خبرج اور پاؤں سے وزن اور دم سے مارنا یہ لیس یمکن الاحتراز عنہ مع السیر علی الدابہ ولم یتقید بھی۔ وَإِنْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ، چلو اس نے کھوتے کو راستے میں کھڑا کیا تھا، نزمین النفخہ، اب اگر وہ لات مارے تو یہ ضامن ہے، لأنه يمكنه التحرز من الإيقاف، اس کے لیے کھڑا کرنے سے بچنا ممکن ہے، اور اگر ممکن نہیں تھا، اگرچہ ممکن نہیں ہے بچنا لات مارنے سے تو یہ ظالم ہوا کھڑا کرنے میں اور راستے مشغول کرنے میں، فَيَزْمِنُهُ وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا سَاطًا أَوْ نَوَاةً أَوْ صَارَتْ غُبَارًا حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَعَ۔ چلو پیر بگاڑا گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑے کی پاؤں سے ایک پتھر اٹھا اور اس نے تبلیغی کی آنکھ پھوڑ دی، اس پر زمان نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھر اڑتے جاتے ہیں سواریوں کی پاؤں سے، گاڑی کے ٹھیر سے۔ وَإِنْ أَصَابَتْ، اور اگر اٹھائے اگلی پاؤں سے پیچھے پاؤں سے حساتن پتھر اور نواتن یا گٹلی او اثارت غبارن یا مٹی اٹھا لے یا حجر صغیر اٹھا لے ففقع عین انسان او افسد صومه لم یزمن، اور اگر حجر کبیر تھا تو زمین۔ یہ کوتے پر سوار ہے اور کوتے کے پاؤں سے اتنا پتھر اٹھا اور کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو زمان ہے، کیونکہ بڑا پتھر کھوتے کے پاؤں سے تب اٹھتا ہے کہ اس کے دم کو ہاتھ لگا، معلوم ہے اس نے اس کو چھیڑا ہے، اس نے چھلانگ لگا دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ كَبِيرًا زَمِنًا، کیونکہ حجر صغیر کی صورت میں ممکن نہیں ہے بچنا اس سے، کیونکہ سفر دواب کا خالی نہیں ہے چھوٹے پتھر اٹھنے سے، اور بڑے پتھر میں ممکن ہے کیونکہ بڑے پتھر کا اٹھ جانا منفک ہے سفر سے عادتاً۔ انما ذالک، یہ جو بڑا پتھر اٹھ رہا ہے بتانیف راکب، معلوم ہے کہ راکب نے نیچے ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ والمرتدف، اور پھر بگاڑا کی پیچھے ایک آدمی سوار ہے تو ذکرنا میں کر راکب ہے، جن چیزوں کا راکب ضامن ہے تو مرتدف بھی ضامن ہے۔ فَإِنْ رَاسَتْ أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ تَسِيرُ فَأَتَبِ لَمْ، اب پھر بگاڑا کھوتے پر سوار ہے، کھوتا چلتے چلتے لیڈ کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے، اس لیڈ اور پیشاب میں سے نینو مر جاتا ہے تو زمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
فین راست اگر وہ لید کرے یا پیشاب کرے راستے میں چلتے چلتے فعاتب بھی سفینے لم یزمن، کیونکہ پیشاب و لید لوازم سفر سے ہے تو ممکن نہیں ہے پیر کے لیے احتراز اس سے. وقضا اذا اوقف لذالک، اس نے پیشاب کرنے کے لیے کوتے کو کھڑا کیا، اس نے کڑے پیشاب کیا اور اس میں سفینے نو ڈوب گیا تو زمان نہیں ہے، کیونکہ بعض جانور چھل سے پیشاب نہیں کرتے جب تک ان کو کھڑا نہ کرے، تو یہ ضرورت ہے. لأن من الدواب ما، دواب میں سے بعض وہ ہے لا يفعل ذلك کہ وہ لید پیشاب نہیں کرتے الا بالإيقاف، جب تک کھڑا نہ کریں. ہاں یہ کوتے پر سوار تھا، جا رہا تھا اور اس نے مستورات کو دیکھا تو کوتے کو کھڑا کیا، مستورات کو دیکھ رہا ہے، اس نے میں پیشاب کیا، اس پیشاب میں سفینے نو غرق ہو گیا تو یہ ضامن ہے. کیوں؟ عورت کو دیکھنا جو ہے یہ سفر کے لوازم میں سے ہے. وَكَذَا إِذَا أَوْقَفَ، کہاں ہے؟ وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، اور اگر گدے کو کھڑا کرے علاوہ پیشاب کے، فَعَتَبَ إِنسَانٌ بِرَوْسِهَا وَبَوْلِهَا زَمِنَ، کیونکہ یہ ظالم ہے اسی خوف میں، لِأَنَّهُ عورتوں کے لیے کھڑا کرنا لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ السَّفَرِ. دوسرا یہ کہ کھڑے پیشاب زیادہ نقصان دہ ہے، ایک جگہ میں کھڑا ہے. ثم ہوا قیام کا پیشاب ضرر ہے بالماء من السیر لما انه ادوم، یہ کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے. فلا يلحق به والسائق ضامن لما ثبت بيدها اور رجلها. ایک آدمی دابہ سے آگے آگے جا رہا ہے، اب دابہ نے اگلے پاؤں سے کسی کو کچلا یا پیچھے پاؤں سے تو سائق ضامن ہے، او قائد ضامن لما او سب اصابت بیدہا دون رجلہا، مراد نفلات مارنا ہے. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقذا ذکر القدوری فی مختصری، اسی طرف میلان کے بعض مشایخ نے وجہ یہ ہے کہ ان نفع لات مارنا بمرآ عین السائق، یہ سائق کے آنکھوں کے سامنے سائق ہوا ہے جو پیچھے بھیجا جا رہا ہے تو ممکن ہے احتراز اس کے لیے، اور غائب ہے عن بصر القائد کیونکہ قائد آگے ہے. فلا يمكنه التحرك، اور اکثر مشائخ نے کہا کہ سائق بھی ضامن نہیں ہے نفخے کا. وَإِنْ كَانَ يَرَاهَا، اگرچہ وہ دیکھتا ہے. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ جانور کے پاؤں میں سائق نے رسی تو نہیں ڈالی کہ وہ لات مارنے سے روکے. اِذْ سَالَ رِجْلِهَا مَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. بخلاف القدم، بخلاف کوتی نے کسی کو چھپ مارا تو راکب اس کا ضامن ہے، سائق ضامن ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں لگام ہے وہ کیسے تاکہ وہ چک نہ مارے، بخلاف چک مارنے کی. اچھا جی، لِإِمْكَانِهِ قَبْحَهَا، ممکن ہے سائق کے لیے روکنا جانور کا بِلِجَامِهَا لگام سے. اور یہ دلالت اس پر دلالت کرتے اکثر نسخے وهو الأصح. امام شافعی کہتے ہیں یزمینون، قائد سائق راکب ضامن نفخے کا، لأن فعلها، کیونکہ لات جانور کا منصوب ہے سائق راکب اور قائد کی طرف. لیکن حجت فرما ذکر اور حضور کا ارشاد ہے، یہ ہماری دلیل ہے، الرجل جبار، جانور اگر پاؤں سے کسی کو لات مارے تو وہ حدر ہے. رجل سے مراد ہے النفخ بالرجل. وانتقال الفعل بتخفیف القتل كما في المكره. امام شافعی نے کہا کہ فعل دابے کا منتقل کرو سائق کی طرف. کہتے ہیں سائق کی طرف تب کرتا کہ سائق دابہ کو مجبور کرتا لات مارنے پر، اور اس نے مجبور نہیں کیا. انتقال فعل دابے کا تب ہوتا کہ سائق اس کو ڈراتا قتل سے، جیسے مکراہ. میں نے پیر بگاڑا کو کہا کہ سفینہ کو قتل کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تو پیر بگاڑا نے اس کو قتل کیا تو وہ قتل میری طرف منتقل ہے، مجھ سے قصاص لیا جائے گا. اور یہاں تخفیف بھی ضرب ہے، دابہ کو میں نے ڈرایا قتل سے نہیں بلکہ ڈرایا ہے ضرب سے. اور جامع صغیر میں ہر وہ جنایت جس کا ضامن راکب ہے تو اس کا ضامن سائق و قائد ہے، کیونکہ یہ دونوں مسببان ہیں بے مباشرتہما، کہ انہوں نے استعمال کیا ہے شرط و طلب. شرط و طلب کیا ہے؟ تقریب دابے کا الی مکان الجنایت، تو مقید ہے بشرط سلامت ان چیزوں میں جس سے احتراز ممکن ہو، جیسے راکب. اتنی بات ہے کہ راکب کفارہ بھی دے گا اگر جانور کسی کو ہاتھ پاؤں سے کچل دے، اور کفارہ نہیں ہے قائد اور سائق پر.
اور راکب پر نہیں ہے فی ماورا علیتا، اگر چک مارے اور مرے تو راکب پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ راکب مباشر ہے اس میں، لأن تلف بثقلہ وثقل الدابہ، جو آدمی دابہ کے نیچے آیا ہے وہ دابہ کی ثقل سے اور راکب کی ثقل سے مرا، لأن سیر الدابۃ مضاف الیہ، اور یہ اعلیٰ ہے اس کا، وہما مسببان، اور سائق و قائد مباشر نہیں ہے، یہ مسببان ہے کیونکہ متصل ہے ان سے، لأنه لا يتصل منهما، کیونکہ پہنچا نہیں ہے ان دونوں سے للمحل مقتول کی طرف سے، یہ تو زمین پر جا رہے ہیں، اور اسی طرح راکب غیر ایتا میں چک مارنے میں وہ مباشر نہیں ہے، اور کفارہ حکم مباشر کا ہے نہ حکم سبب کا۔ اسی طرح متعلق ایتا کے ساتھ حق راکب کا حرمان المیراث، اگر باپ گھوڑے پر سوار اور بیٹے کو کچل دیں تو باپ بیٹے کی میراث سے محروم ہے، وصیت اگر کری سے بھی محروم ہے، اور سائق و قائد میراث سے وصیت سے محروم نہیں ہے، کیونکہ یہ حرمان مختص ہے بالمباشرت۔ ولو کان راکب و سائق، ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، دوسرا پیچھے جا رہا ہے، کوئی آدمی مر گیا، نقیل لا یضمن السائق ما اوطأت الدابہ، کیونکہ راکب مباشر ہے لما ذکرنا، اور سائق مسبب ہے، اور اضافت موت کا مباشر کی طرف اولا ہے، اور بعض نے کہا زمان دونوں پر ہے، کیونکہ ہر ایک سبب زمان کا مباشر صرف دابہ ہے۔ وَإِذَا اسْتَدَمَا